ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں۔ ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے۔ بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں۔ مسند احمد میں الفاظ ہیں، سنیں، اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا، اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے امت سے کچھ نہیں چھپایا، بالکل وہ منصف مزاج تھے۔ لیکن یہ بندہ جھوٹا ہے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے تو ان محدثین پر لعنتیں بھیجی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اس نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہیں۔ دیکھیے امام بخاری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی، ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے۔ دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لائے، حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا اور لے آئے۔ تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں چھپائی ہیں، وہ خائن تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسد الغابہ، الاستیاب اور الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور انہوں نے بدعت شروع کی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ، امام ابن اسیر کیا لکھتے ہیں؟ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد عن ابی انہ قال طعن عمر یوم الاربعاء۔ امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو، اور 23 ہجری تھی۔ وَدُفِنَ یوم الاحد، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن صبح کے وقت حلال محرم کی 1 تاریخ کو، اور 24 ہجری تھی۔ آپ کو زخمی کیا گیا 26 ذی الحجہ کو، اور بدھ کا دن تھا 26 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ ہوگی جمعرات، 28 ذی الحجہ ہوگی جمعہ، اور 29 ذی الحجہ ہوگی ہفتہ۔ یہ 29 کا مہینہ تھا، اور اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا، اور 24 ہجری تھی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 26 کو شہید ہوئے تو 4 دن آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابن اسیر کہتے ہیں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا البدایہ والنہایہ اور دوسری کتب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے 3 دن اس کے بعد زندہ رہے اور اتوار کو آپ کو دفن کیا گیا، یعنی آپ اتوار کو فوت ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا ہے، تو آپ پہلی محرم کو فوت ہوئے ہیں، آپ کو 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور اس نے جو بات کی ہے الاستیاب، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک امام عثمان بن محمد وہ اختلاف کرتے صرف ایک، اس کے علاوہ جمہور جو محدثین فقہا وہ کہتے ہیں 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا، 1 محرم کو آپ کو دفن کیا گیا، آپ فوت ہوئے ہیں۔ وہ آگے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ صرف عثمان بن محمد وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 26 کو فوت ہو گئے اور 2 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے لی۔ یہ صرف عثمان بن محمد ایک محدث ہے، اور کثیر تعداد میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے، 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور آپ کو دفن کیا گیا۔ آگے دیکھیے اس نے جو الاصابہ کا نام لیا اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، صرف اس نے بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہ عوام کو دھوکہ دیا۔ اب آگے آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ۔ مات رضی اللہ عنہ بعد ثلاثین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہونے کے 3 دن بعد فوت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138، وَدُفِنَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ مُسْتَحْلَ الْمُحَرَّمِ، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن 1 محرم کو، من سنت 24 24 ہجری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب آپ کے سامنے کس طرح جھوٹ بولا اس نے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو جو ہے وہ آپ شہید ہوئے۔ یہاں کیا لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، امام لکھتے ہیں ابن کثیر کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، 3 دن بعد آپ کو جو ہے وہ اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ ظاہر آپ اتوار کو فوت ہوئے دفن کیا گیا، اگر آپ 26 ذی الحج کو شہید ہوتے ہیں تو 3 دن یا 4 دن رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے ہوئے ہیں، آپ خون اس سے بہہ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے عقل مان سکتی ہے کہ وہ 3 دن آپ کو ویسے ہی آپ جو ہے وہ آپ کی جسد خاکی کو رکھا گیا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے جسد ادر کو رکھا ہی نہیں جا سکتا اس طرح، کیونکہ آپ کے پیٹ میں زخم لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ 3 دن زندہ رہے، اور خود ابن کثیر کہتے ہیں 3 دن زندہ، اس کے بعد اتوار کو 1 محرم کو آپ فوت پاتے ہیں اور اسی دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے قال واقدی، امام واقدی بھی کہتے ہیں حدثنی ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد ان ابی قال طعن عمر یوم الاربعاء، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن، اور 4 دن اب اس مہینے میں رہتے تھے، یعنی 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا۔ وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ صباح ہلال محرم، اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے محرم کی 1 تاریخ کو صبح کو اور 24 ہجری کو۔ یہ لکھتے ہیں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، فکانت ولایت 10 سنین و 15 و 21 یوما۔ امام واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن رہی ہے۔ وَبُوِّئَ لِعُثْمَانَ یوم الاثنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیر کو بیعت لے لی۔ حضرت عمر اتوار کو آپ کو دفن کیا جاتا ہے اور پیر کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیعت لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں واقدی۔ آگے وقال ابن جریر، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن بیعت لی۔ امام واقدی بھی کہتے ہیں 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا اور 1 محرم آپ کو دفن کیا گیا، تو آپ کو اسی دن دفن کیا گیا جس دن آپ فوت ہوئے ہیں۔ اور ابن کثیر بھی کہتے ہیں، آگے دیکھیے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، وقال مادان ابن ابی طلحہ اصیب عمر یوم الاربعاء۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پہ لکھتے ہیں کہ مادان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے بدھ کے دن اور 26 ذی الحج کو۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، وقال اسماعیل ابن محمد بن سعد بن ابی وقاص انہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا اتوار کے دن۔
इतवार के दिन यकम मुहर्रम में आपको दफन किया गया। ज़ाहिर है यकम मुहर्रम में आपको दफन किया गया तो उसी दिन फौत हुए तो आपको दफन किया गया है। ये नहीं कि 26 जिलहज को आप शहीद हो गए तो अभी 3 दिन रखा गया और चौथे दिन आपको जो दफन किया गया, ये हो ही नहीं सकता। आगे देखिए तारीखुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफर में 109 में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं, उसीबा उमर यौमल अरबा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जख्मी किया गया बुध के दिन, व दोफिना यौमल अहादी मुस्तहल्लल मुहर्रमिल हराम, और इतवार के दिन पहली मुहर्रम हराम को आपको दफन किया गया है। तो जाहिर है आप उसी दिन फौत होते तो आपको दफन किया गया है। आप अगर 26 जिलहज को फौत होते हैं, 27, 28, 29 3 दिन आपको कैसे रखा जाता है और चौथे दिन आपको कैसे दफन किया जाता है? आप पर तो जख्म आपको लगे हुए हैं। तो ये बताते हैं सारे इमाम कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए थे 26 जिलहज को, और 3 दिन बाद पहली मुहर्रम हराम को इतवार के दिन आपको दफन किया जाता है, यानी उसी दिन आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। और यही कहा इब्ने साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफर नंबर 278 पर लिखते हैं कि 26 जिलहज को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जख्मी होते हैं और यकम मुहर्रम हराम को आपकी तदफीन की जाती है। ये है इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 278, मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1425 हिजरी में, 15 साल पहले। तो बेरूत से किताब थी, उसमें लिखा है कि आप यकम मुहर्रम हराम को जो आपको दफन किया जाता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि आप 26 जिलहज को आपको जख्मी किया गया है, 3 दिन जैसे इब्ने कसीर का 3 दिन आप जिंदा रहे और यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। तो तमाम हवाले आपके सामने किस तरह ये झूठ बोल रहा है। मजीद देखें एक और झूठ इसका, कि किसी भी अहले सुन्नत के मुहक्किक ने आज तक इन 1400 साल में सैयदना उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखा, बल्कि जुल्हिज्जा का आखिरी अशरा है और मोस्ट प्रोबेबल उसमें वो 28 या 29 जुल्हिज्जा है। ये दोस्तों आपने देखा कि किसी भी अहले सुन्नत के इमाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखी। अब आपके हवाले आपके सामने किस तरह, मतलब खुला झूठ। मैंने आपको बताया उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 676 पर इब्ने असीर कहते हैं कि आपको इतवार के दिन पहली मुहर्रम आपको दफन किया जाता है और आप 26 को जो आप सिर्फ जख्मी होते हैं। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफर नंबर 138 में मैंने आपको बताया, और इमाम वाकिदी का कौल भी आपको बताया, इब्ने जरीर का कौल भी आपको बताया। सियर अलामिन नुबला इमाम ज़ाबी कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 95 पे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला 26 को जख्मी होते हैं और यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तारीखुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफर 109 पे जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला 26 जिलहज को जख्मी होते हैं, यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तबकातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 इब्ने साद इमाम इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफर नंबर 278 पे लिखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला को यकम मुहर्रम हराम इतवार एक दिन आपको दफन किया जाता है। ज़ाहिर आप उस दिन फौत होती तो आपको दफन किया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप 26 जिलहज को आप शहीद हो जाएं और 3 दिन रखा जाए और चौथे दिन आपको दफन किया जाए? ये हरगिज सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन इन्होंने यही लिखा है कि आप इतवार के दिन आपको दफन किया गया, यानी उसी दिन आप फौत हुए तो आपको दफन किया गया। और बहाना और इशू क्या बना रहा है कि जी मुहर्रम हराम को कम करने के लिए नासबियों ने या फलां ने ये बिदत घड़ी है। भाई बिदत नहीं घड़ी, तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने लिखा है, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यकम मुहर्रम हराम आप फौत होते हैं और आपको उसी दिन दफन किया जाता है। और 10 मुहर्रम कैसे उसकी अहमियत घटती है? 10 मुहर्रम की अलग एक अहमियत है और इस दिन आपको याद किया जाता है, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत बयान की जाती है। ये इसका फितना और फसाद है और कुछ भी नहीं। और साबित हो गया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम हराम को 24 हिजरी है और इतवार का दिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।